الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، آج کل یہ جو بیماری چل رہی ہے اس میں اموات کی کثرت ہے. روزانہ کسی نہ کسی کی موت کی خبر ہمیں مل رہی ہے. ہر محلے میں، ہر شہر میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں کسی نہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے. اور عموماً بڑی عمر کے لوگ اس بیماری میں زیادہ تر وفات پا رہے ہیں. روزانہ صبح ہونے کے بعد آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں آج فلاں صاحب زندہ ہے یا کل رات ہی میں انتقال ہو گیا ہے. ایسا گمان دماغ میں آنے لگتا ہے. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آئندہ چل کر اگر یہ بیماری اسی طرح بڑھتی رہی اور لوگوں کی موتیں ہوتی رہیں تو جو زندہ رہے گا وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے تعجب کرے گا کہ تو زندہ ہے، بچ گیا اس بیماری سے. اللہ کا فضل ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا زمانہ آئے. اس بیماری میں لوگ بیماری سے کم اور ڈر خوف سے زیادہ مر رہے ہیں. بیماری تو لگ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ میں ڈر اتنا دل میں بیٹھ گیا کہ آدمی ڈر کی وجہ سے دیر میں مرنے والا جلدی موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے. اگر آدمی ہمت نہ ہارے، اپنے دل میں یقین بٹھا لے کہ بیماری دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات بھی وہی اللہ کی ذات ہے. بیماری بذات خود کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. دوائی بذات خود کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. بیماری کا نقصان دینا، دوائی کا فائدہ پہنچانا، دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. آدمی کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے. ایک نوجوان
ایک ہفتہ پہلے غالباً آیا، کہنے لگا حضرت کچھ پڑھ کر میرے اوپر دم کرو اور پانی پر دم کر کے دو، گھر والوں کو بھی پلانا ہے۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو نوجوان 24-25 سال کا نوجوان وہ کہتا ہے کہ حضرت ہمارے رشتہ داروں میں اس بیماری میں فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کی وجہ سے دل میں دھاچک بیٹھ گیا ہے، گھبراہٹ ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا؟ آدمی کو زندگی سے پیار ہے اور موت سے نفرت ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو آدمی نے بھلا دیا ہے، اور موت کا وقت متعین کردہ ٹائم سے پہلے آنے والا نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر، سیفٹی پریکاشنز سب کو استعمال کرنا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا ہے۔ یہی کرشنا نگر کے رہنے والے ایک صاحب اسی بیماری میں مبتلا ہوئے، رمضان کے 20-25 روزے ان کے چھوٹ گئے، اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ رمضان کے بعد وہ گھر واپس آئے، یا رمضان سے 1-2 دن پہلے، رمضان کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ حضرت جس ICU میں، جس کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا، جتنے دن میں ایڈمٹ تھا، میں نے دیکھا ٹوٹل 53 آدمی اس ICU میں آئے تھے۔ کوئی سامنے ہے، کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، کوئی اس لائن میں ہے، کوئی اس لائن میں ہے، سب اسی بیماری میں مبتلا، 53 ممبرز۔ اور کہنے لگے ان 53 آدمیوں میں سے صرف 4 لوگ زندہ گھر واپس آئے ہیں، صرف 4 لوگ، باقی 49 لوگ انتقال کر گئے اسی بیماری میں۔ وہ کہنے لگے مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، مجھے جو آتا میں پڑھتا تھا۔ اسپتال کو جانے سے پہلے فون کیا انہوں نے، میں نے بتایا آپ کو جو آتا ہے وہ پڑھا کرو، ڈرنا بالکل نہیں ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کو جو آتا ہے وہ پڑھو، کلمہ آتا ہے، درود آتا ہے، استغفر اللہ آتا ہے، سورہ فاتحہ زبان پر آتی ہے، کچھ نہیں آتا اللہ اللہ کرو، ہمت سے رہو، کتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، وقت سے پہلے موت ہرگز نہیں آتی۔ تو اکثر لوگوں کا رپورٹ یہی ہے کہ بیماری سے کم، ڈر سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں کہ یہ بیماری مجھے آ گئی، یہ بیماری مجھے آ گئی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ سوچ اور فکر کی وجہ سے بیماری مول لیتے ہیں، منجیج کہ کوئی یہ ساری پریشانیاں آتے ہیں، آدمی سوچتا بیٹھ جاتا ہے گھر میں، میرے ہی گھر میں یہ ساری مصیبتیں کیوں ہے، مجھے اچانک فلاں بیماری کیوں آ گئی، میرے گھر میں فلاں بیمار کا علاج کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اسی سوچ اور فکر کی وجہ سے لوگ ٹینشن بڑھا کر کے اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں۔ فلاں چیز کیوں آئی اس کے پیچھے نہ پڑیں، فلاں چیز آئی ہے اب کرنا کیا ہے اس کو دیکھیں۔ آدمی گزری ہوئی چیز کو یاد کرتے کرتے ٹینشن اپنے دماغ پر سوار کر لیتا ہے
اور بیمار ہو جاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہی بیماری آ گئی تب بھی ڈرنا نہیں ہے۔ کتنی ہی بڑی بیماری کیوں نہ ہو یا چھوٹی بیماری کیوں نہ ہو، سب اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہوگا کوئی بیماری کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہوگا کوئی دوا، کوئی انجیکشن، کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ تمام احتیاطی تدابیروں کو، سیفٹی پریکاشنز کو استعمال کرتے ہوئے اول نمبر پر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، اور دعا مانگتے رہنا کہ اے اللہ ہمیں اس وبا کی موت سے حفاظت فرما۔ اگر تو نے موت مقدر کیا ہوا ہے تو ایمان والی موت، سلامتی والی موت نصیب فرما، ورنہ اسپتالوں والی موت کہ جس کو بعد میں ٹچ کرنا بھی منع کر دیا جائے، نہ غسل جنازہ کا موقع ملے، نہ اس کو نماز جنازہ کا موقع ملے، نہ اس کو مسجد میں جنازے میں سوار کر کے لانے کا موقع دیا جائے، اسپتال سے وہیں کا وہیں قبرستان پہنچا دیا جائے۔ اے اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اور قبرستان میں جگہ تنگ ہو گئی، یہ سب میری آپ کی مسجد کے متولیوں کی، پورے شہر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء کرام سے مشورہ کر کے، مفتیان کرام سے مشورہ کر کے باضابطہ فیصلہ کرنا۔ قبرستان اس کی جگہ پہلے بڑی تھی، اب کمی اس کے اندر آ گئی، جگہ تنگ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ لوگوں نے پختہ قبریں بنا دی ہیں۔ کسی نے ٹائلز لگا کر کے قبر کو زبردست بنا دیا، کسی نے زبردست پلاسٹنگ وغیرہ اینٹیں لگوایا، کسی نے محراب کی شکل دے دیا، کسی نے کسی اور شکل میں قبر کو۔ عام قبرستان میں جو کہ سب لوگوں کا مال ہے، وقف کی وہ زمین ہے کہ جتنے دن تک ایک آدمی کی لاش اس میں باقی رہے اتنے دن تک چھوڑ دیا جائے، جب یقین ہو کہ زمین کے اندر اس کی لاش ختم ہو چکی ہوگی اب دوسرے کا حق ہے کہ اسی میں دفن کیا جائے۔ اب باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ قبروں کو پختہ بنا دیا۔ زندگی میں کبھی باپ کو ایک گلاس کا پانی بھی نہیں پلایا، نہ ماں کی خدمت کی، مرتے ہی فوراً ماں اور باپ یاد آ گئے اور قبر کو پختہ بنا دیا۔ اور ایسا رعب اس کے علاقے میں ہے کہ اس کی قبر کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر قبر کو جو پختہ ہے ہٹانا چاہے اور اس کو مٹی سے پر کرنا چاہے، مانتا نہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کھڑا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے ایسے تمام لوگ قیامت میں اللہ کو جواب دیں گے۔ ایسے سارے لوگ جنہوں نے لوگوں کی زمین پر پختہ قبریں بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کو اپنے مردے گاڑنے کے لیے زمین نہیں مل رہی ہے، ایسے تمام لوگ پختہ قبر بنانے والے، زور چلانے والے، مسجد کے متولی، مسجد کا امام، اگر کوئی چور مولوی صاحب بھی شریعت کے خلاف کسی بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ فلاں صاحب میرے جاننے والے ہیں، اگر میں اس کی بات کی تائید نہیں کروں گا تو وہاں سے ملنے والا ہدیہ چلا جائے گا،
یہ سمجھ کر کے اگر کوئی مولوی بھی شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف کسی آدمی کی سپورٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو وہ آگے بڑھاتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، وہ مولوی بھی قیامت میں اللہ کو جواب دے گا۔ قبرستان کے اندر جگہ تنگ ہو گئی ہے، زمین کم پڑ رہی ہے، کھودنے والے نہیں مل رہے ہیں۔ پرانی قبر کو کھودنا نہایت آسان ہے، نئی قبر کو کھودنا سخت زمین میں بہت مشکل ہے۔ یہ سب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جس علاقے میں ایسا ہو کہ جہاں پختہ قبریں بنائی جاتی ہیں اور لوگوں کے لیے زمین کم پڑ رہی ہے، وہاں کے تمام علماء کی، ذمہ داروں کی، آپ جیسے تمام مصلی حضرات کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ سب مل بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کریں اور قبرستان میں تمام پختہ قبروں کو بالکل سنجیدگی کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی شور و غل کے اس کام کو نمٹائیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل اموات کی کثرت ہے، آج کل مرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، موت اللہ نے جس وقت متعین کیا ہے اس سے پہلے آ ہی نہیں سکتی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بیماری کیا، کوئی بڑا میزائل بھی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ جب موت لکھی ہوئی ہو، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر، ساری دنیا کے فوجی مل کر آپ کا ایک بال بھی بچا نہیں سکتے۔ یہ یقین، یہ ایمان ہمارے دلوں میں پیدا کرنا نہایت ضروری ہے۔ بہت زیادہ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے عورتوں کے مسائل بیان کیے ہیں۔ آج کل اموات کی کثرت ہے، اس لیے میں نے اس موضوع کو، اس ٹاپک کو اختیار کیا کہ اگر کسی کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو عورت کو عدت کیسے گزارنا ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو عورت کو عدت کیسے گزارنا ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے 99% مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے۔ وجہ یہی ہے کہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا کے تمام مسائل کے بارے میں دنیا والوں سے معلوم کرتے ہیں۔ اسکول کی تعلیم بچوں کی کہاں دلوائیں، 100 آدمیوں سے پوچھتے ہیں تمہیں انجینئر بنے، کیسا بنے؟ میرے بیٹے کو بھی انجینئر بنانا۔ آپ ڈاکٹر بنے ہیں تو کیا کیا آپ نے پڑھا؟ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں۔ آپ فلاں کاروبار کرتے ہیں، اس میں آپ نے ترقی کی ہے، میں بھی فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں، آپ کی ایڈوائس کی مجھے ضرورت ہے۔ دنیاوی چیزوں میں لوگ مشورہ کرتے ہیں، اسلامی اور دینی باتوں میں علماء سے رابطہ نہیں کرتے۔ گھر میں انتقال ہوا، حضرت آپ ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے۔ اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد میں صرف نماز روزہ نہ بتایا کریں، انسان کی زندگی میں پیدائش سے لے کر وفات تک آدمی کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو بیان کیا کرے۔ تو خیر، آج کل لوگوں کی زیادہ موت ہو رہی ہے، تو عورتوں کا مسئلہ آج سن لیجئے مختصر سا کم وقت میں۔
शौहर अगर इंतकाल कर गया, अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। अगर किसी का शौहर वफ़ात पा गया तो उस औरत को, उस बीवी को चाहिए कि वो 4 महीने 10 दिन तक इद्दत में गुजारे। क्या मतलब इद्दत का? शौहर ने औरत को जिस घर में रखा था, मिसाल के तौर पर औरत का घर है कदरी, शौहर है मदनपल्ली वाला। शौहर ने औरत को मदनपल्ली में इंदिरा नगर में एक मकान में रखा था, वहीं ज़िंदगी गुजर रही थी और शौहर का इंतकाल हो गया। तो यह औरत क्या करे? उसी इंदिरा नगर वाले घर में रहे। कब तक रहे? 4 महीने 10 दिन तक। कितने दिन? 4 महीने 10 दिन तक रहे। अगर चांद की पहली तारीख को शौहर का इंतकाल हुआ तो चांद के महीनों के एतबार से 4 महीने और अगले 10 दिन, चाहे चांद का महीना 29 तारीख वाला हो या 30 तारीख वाला हो, उससे कोई लेना देना नहीं। 4 महीने गुजारे, उसके बाद और 10 दिन। अगर चांद के महीने में पहली तारीख के बाद शौहर का इंतकाल हुआ तो अब 4 महीने कैसे जोड़ेंगे? 30 दिन के जोड़ेंगे। 120 दिन 4 महीनों के और प्लस 10 दिन, टोटल 130 दिन तक औरत उसी घर में रहे। अगर शौहर ने अपनी बीवी को बेंगलुरु में रखा था, वहीं वो रह करके ज़िंदगी गुजारती थी, उसके साथ में शौहर का इंतकाल हो गया तो उसी घर में वो औरत 4 महीने 10 दिन तक रहे। 4 महीने 10 दिन के अंदर औरत उस मकान को छोड़कर दूसरे मकान नहीं जा सकती कि मेरा दिल यहाँ इंदिरा नगर में नहीं लगता, मैं अपने कदरी चले जाऊंगी। जायज़ नहीं, हराम है, उसी घर में रहना है। हाँ, उस घर में रहते हुए डर लगता है, आसपास में कोई दूसरे मकान नहीं है, या वो मकान ऐसी जगह है जहाँ चोरी डकैती होती रहती है। मर्द अगर घर में ना हो कुछ भी हो सकता है, या जान का ख़तरा, माल का ख़तरा है, या वहाँ खाने पीने की बड़ी तंगी आ गई है, ससुराल वाले खाना वगैरह का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं, बार बार कोस रहे हैं कि तेरे ही वजह से मेरा बेटा मर गया, कुछ भी बोल रहे हों, इस तरह की कोई सख्त परेशानी आ गई तो उलमा से अपनी परेशानी बयान करके फिर जहाँ उलमा मशवरा दें, जहाँ औरत के लिए आसानी हो 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारने में, वहाँ वो जा सकती है। दूसरी बात, औरत इद्दत के अंदर घर ही में रहेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। औरत बीमार हो गई, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, डॉक्टर घर तक नहीं आ सकता तो डॉक्टर के पास जा सकती है। कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, औरत को कोर्ट वाले ने बुलाया या पुलिस वाले ने बुलाया, मजबूरी है, जा सकती है। बैंक जाना ज़रूरी पड़ गया, वहाँ गए बगैर इसको पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा जब तक हाथ नहीं आएगा ये खा पी नहीं सकती है। अभी पैसों की औरत को सख्त ज़रूरत है, बैंक जा सकती है। समझ में आ गई बात? इस तरह की सख्त मजबूरी अगर पेश आ जाए तो उलमा से बताकर मालूम कर लें। उलमा तो मसला बताते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक मसले को दूसरे पर फिट करके, मजबूरी ना भी हो मजबूरी बता करके औरतें चली जाती हैं, गलती कर जाती हैं। तो दिन दिन में जाकर शाम तक वापस आ जाना है। समझ में आ गई बात? इसी तरह शौहर की वफ़ात के बाद खाने पीने का मसला हल नहीं हो रहा है तो औरत दिन दिन में जाकर कहीं काम काज करके आ सकती है पर्दे के साथ, रात के वक्त में नहीं।
مغرب سے پہلے پہلے تک آ جائے اور اپنے گھر میں عدت گزارے، اپنے گھر میں رہے۔ نیا کپڑا نہیں پہن سکتی عورت، شوہر وفات پا گیا نا، 4 مہینے 10 دن تک 130 دن تک عورت نیا کپڑا نہیں پہن سکتی، رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی، اچھے عمدہ کپڑا نہیں پہن سکتی، سیدھا سادہ کپڑے پہننا۔ عورت بلا سخت مجبوری کے سر میں تیل نہیں لگا سکتی، 1 ہفتہ ہو گیا تیل لگائے ہوئے، درد ہو رہا ہے، اب لگا لو، جیسے عام دنوں میں لگاتی تھی اس طرح نہ لگائے، کبھی لگانا ضرورت پڑ جائے لگائے، تھوڑا لگائے۔ شیمپو سے نہیں نہا سکتی عورت عدت کے دنوں میں، 4 مہینے 10 دن، ہاں کافی دن ہو گئے شیمپو لگائے ہوئے، کھجلی ہو گئی ہے، اب تھوڑا سا شیمپو لگا لے، سمجھ میں آ گئی بات۔ زیور نہیں پہن سکتی، انتقال ہو گیا شوہر کا تو عورت اپنے زیورات کو نکال دے، اپنی چوڑی، انگوٹھی، پٹیاں، سب چیز نکال دے۔ بعض دیہاتوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، عورت کو پکڑتے ہیں، ایسے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بنگڑیاں پھوڑتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، غیروں سے آیا ہوا رسم ہے۔ عورت خود اپنے ہاتھوں سے نکالے، اس طرح پکڑ کر کے بنڈے پہ پھوڑنا یہ بالکل غیروں سے آیا ہوا طریقہ ہے۔ تو عورت خود اپنی چوڑیاں، بنگڑیاں، انگوٹھی، زیورات اور پٹیاں وغیرہ نکال دے، اچھے کپڑے سب نکال کر ایک طرف رکھ دے، سیدھے سادے سفید رنگ کے یا کوئی معمولی رنگ والا کپڑا پہن لے، سمجھ میں آ گئی بات۔ اور کنگھی سر میں کرے تو باریک کنگھی استعمال نہ کرے، موٹی کنگھی استعمال کرے، آنکھوں میں سرما نہ لگائے، کاجل نہ لگائے، یہ سب عورت کے عدت کے مسائل ہیں جو قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا اور اس کی تشریح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ ان 4 مہینوں اور 10 دن میں جب عورت عدت گزار رہی ہو، کوئی آدمی اس عورت کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، دوسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام صراحت کے ساتھ کلیئرلی نہیں دے سکتا، اشارے سے دے سکتا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انشاءاللہ آپ کی شادی کا انتظام ہو جائے گا، شادی کرنے والے بہت ہیں، آپ بے فکر رہیں، بچوں کا انتظام سب ہو جائے گا۔ اس طرح اشارے سے تو کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ جا کے نہیں بول سکتے کہ فلان جگہ آپ کے لیے رشتہ ہے، ڈرو مت عدت کے بعد ہو جائے گا، نہیں، صراحت کے ساتھ نہیں، اشارے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ، آخری بات، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عورت کو شوہر کے انتقال کے بعد جب 40 دن ہو جاتا ہے تو اس عورت کے بھائی کیا کرتے ہیں، آ جاؤ ہمارے گھر، 1 ہفتہ گزارو بعد میں جاؤ، یہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا 4 مہینے 10 دن تک عورت عدت میں رہے گی، باہر نہیں جا سکتی، اسی گھر میں رہنا ہے۔ تو آج کل چونکہ اکثر لوگ فوت ہو رہے ہیں اس بیماری میں، اس لیے میں نے عورتوں سے متعلق جو عدت کے ضروری مسائل تھے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ان باتوں کو آپ نے سمجھا ہے، دوسروں کو بھی یہ باتیں ضرور بتائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔